यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम सलातीन की पहली किताब बाब 1 पे गौर करे थे। आज हम बाब 2 से गौर करना शुरू करेंगे। अगर हम ये बाब में देखेंगे तो दाऊद मरने से पहले अपने बेटे सुलेमान को एक आखिरी सलाह देते हैं। अब हम आयत 1 और 2 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूँ जो सारे जहाँ का है, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। तो प्यारे भाई बहन, यहाँ दाऊद जो हैं सुलेमान को सलाह देते हैं। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले दाऊद सुलेमान से बोलते हैं, मैं उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहां का है। तो इंसान के जिंदगी में मौत है। रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 5 और उसकी आयत 12 में पौलुस बोलते हैं, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब मौत आई, और यूं मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने गुनाह किया। तो आदमी के जरिए से मौत आई और ये मौत सारे आदमियों में फैल गई, क्योंकि सब के सब गुनहगार हैं। आदम का गुनाह आप पे और मेरे पे आया है। मेरे भाई, अगर खुदा बस ठहरे रहेगा तो हम सब मौत के दरवाजे में दाखिल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दुनिया का दस्तूर है। मौत इंसान का आखिरी सफर है। मौत का मजमून सुनने में अच्छा नहीं लगता है ना। आज हम मौत के बारे में सोचना नहीं चाहते, क्योंकि सारे इंसानों के लिए ये एक मायूसी की बात है। जबूर 23 और उसकी आयत 4 में दाऊद बोलते हैं, बल्कि खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। जिस वक्त भी आपको जिंदगी मिलती है, उसी वक्त से आपके मौत का सफर भी शुरू हो जाता है। आज अगर एक बच्चा पैदा हुआ है तो याद रखो कि उन्हें सफर कर रहा है, यानी कि मौत के तरफ। दाऊद जो हैं जिंदगी को मौत के साए के वादी से मिलाते हैं। जिस वक्त भी बच्चा पैदा होता है, उन्हें मौत के साए के वादी से गुजरता है, और जैसा बच्चा अपनी जिंदगी में आगे आगे बढ़ता है, वैसा वैसा मौत के साए की वादी पतली यानी कि तंग होते जाती है, और वादी के आखिर में मौत है। आज हम सब मौत के साए के वादी से गुजर रहे हैं। आप शायद एक अच्छे सेहतमंद इंसान रहेंगे, मगर सूरज निकलने से पहले आप खत्म हो जा सकते। ये होगा। आगे दाऊद सुलेमान को बोलते हैं, इसलिए तू मजबूत हो और मर्दानगी दिखा। प्यारे भाई और बहन, जो लोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को देखने के लिए आए, मसीह यूहन्ना के बारे में इस तरह से बोले हैं। मत्ती की इंजिल बाब 11 और आयत 8 में उन्होंने बोलते हैं, तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो महीन कपड़े पहनते हैं वो बादशाहों के घरों में होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले बियाबान में जिंदगी गुजारे। उनकी परवरिश बियाबान में हुई। उन्होंने मुरट किस्म के आदमी थे। हमारे खुदावन भी मुरट आदमी थे। प्यारे भाई बहन, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जब आप ये ज़मीन पे मसीह को चलते हुए देखते थे, तो आप एक मुरट आदमी को चलते हुए देखते थे। उनके हाथ में जो है घट्टे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बड़ाई थे। उन्होंने खुदा थे, मगर उन्होंने एक आदमी भी थे। उन्होंने इंसान भी थे और खुदा भी थे। सुलेमान अपने बाप दाऊद के वैसे थे। दाऊद एक आदमी थे,
ایک مرٹ آدمی تھے کیونکہ انہوں ایک چرواہا تھے، لیکن سلیمان کی پرورش محل میں ہوئی، بلکہ ان کی پرورش عورتوں کے محل میں ہوئی۔ سلیمان کے اطراف 1000 عورتیں کیوں تھیں؟ میرے دوست، اس کا جواب صاف ہے۔ اگر سلیمان کچھ جانتے تھے بولے تو وہ عورتوں کے بارے میں جانتے تھے۔ میں نے سمجھتا ہوں کہ داؤد اور سلیمان میں کوئی ملتی جھلتی بات تھی۔ تو یہاں داؤد سلیمان کو بولتے ہیں، میں تمہار کو بادشاہ بنایا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مردانگی بتانا۔ تو یہ بات سے داؤد سلیمان کا ہمت اور حوصلہ بڑھائے۔ تو سلیمان داؤد کے ویسے نہیں تھے، یاد رکھو۔ سلیمان یوحنا بپتسمہ دینے والے کے ویسے نہیں تھے، سلیمان یسوع مسیح کے ویسے نہیں تھے، لیکن اب انہوں اسرائیل کے بادشاہ ہیں۔ اب ہم آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور جو موسیٰ کی شریعت میں لکھا ہے اس کے مطابق خداوند اپنے خدا کی ہدایت کو مان کر اس کی راہوں پر چل، اور اس کے آئین پر اور اس کے فرمانوں اور حکموں اور شہادتوں پر عمل کر، تاکہ جو کچھ تو کرے اور جہاں کہیں تو جائے سب میں تجھے کامیابی ہو، اور خداوند اپنی اس بات کو قائم رکھے جو اس نے میرے حق میں کہا، کہ اگر تیری اولاد اپنے طریق کی حفاظت کر کے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے میرے حضور راستی سے چلے، تو اسرائیل کے تخت پر تیرے ہاں آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ تو یہاں داؤد سلیمان کو یہ صلاح دیتے ہیں کہ انہوں خدا کے اور خدا کے کلام کے قریب رہنا۔ تو داؤد جو ہیں سلیمان کو صلاح دینا ضروری تھا۔ آیت 8 اور 9 میں لکھا ہوا ہے، اور دیکھ بنیامینی جیرا کا بیٹا بہوریمی سیمائی تیرے ساتھ ہے، جس نے اس دن جبکہ میں مہانائم کو جاتا تھا بہت بری طرح مجھ پر لعنت کی، پر وہ یردن پر مجھ سے ملنے کو آیا، اور میں نے خداوند کی قسم کھا کر اس سے کہا کہ میں تجھے تلوار سے قتل نہیں کروں گا، سو تو اس کو بے گناہ نہ ٹھہرانا، کیونکہ تو عاقل مرد ہے اور تو جانتا ہے کہ تجھے اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، پس تو اس کا سفید سر لہو لہان کر کے خبر میں اتارنا۔ یہاں داؤد کے باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ داؤد سیمائی سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، مگر ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ سیمائی یہ ظاہر کرے کہ انہوں داؤد کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ داؤد کے خلاف ہیں، اور کیونکہ داؤد سیمائی سے وعدہ کرے کہ انہوں سیمائی کو جان سے نہیں ماریں گے، تو سیمائی اب تک زندہ ہیں۔ داؤد اپنے زبان کے پکے تھے، مگر یہاں انہوں سلیمان سے بولتے ہیں کہ سلیمان سیمائی پہ نظر رکھنا، اور اگر سیمائی چالاکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سلیمان سیمائی کا حساب کتاب کرنا۔ پیارے بھائی اور بہن، ایک وقت آتا ہے جہاں سلیمان سیمائی کا حساب کتاب کرتے ہیں، یہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں داؤد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 10 سے 12 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور داؤد اپنے باپ دادا کے ساتھ سو گیا، اور داؤد کے شہر میں دفن ہوا، اور کل مدت جس میں داؤد نے اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کی تھی۔ 7 برس تو اس نے ہابرون میں سلطنت کی، اور 33 برس یروشلم میں۔ اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے تخت پر بیٹھا، اور اس کی سلطنت نہایت مستحکم ہوئی۔ تو پیارے بھائی بہن، داؤد کے موت میں ایک غم کی بات ہے۔ انہوں ایک زبردست خدا پرست آدمی تھے۔ اگر ہم داؤد اور بتسبا کے پہلے بیٹے کے بارے میں یاد کریں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کا بیٹا پیدا ہو کے جب چند دنوں کا تھا تو خدا ان کے بیٹے کو موت دے دیا۔
दाऊद वो बेटे के बारे में बोले, उन्हें मेरे पास नहीं आएगा, मगर मैं उसके पास जाऊंगा। अब दाऊद अपने बेटे के साथ रहने के लिए गए हैं। तो यहाँ सुलेमान सल्तनत करने लगते हैं। जब एक बादशाहत या हुकूमत बदलती है तो बदलाव और गड़बड़ होना जरूरी है, बल्कि गड़बड़ी होती है। हम पढ़ेंगे आयत 13 और 14। तब हज्जित का बेटा अदुनिया सुलेमान की माँ बत्सबा के पास आया। उसने पूछा, तू सुलह के ख्याल से आया है? उसने कहा, सुलह के ख्याल से। फिर उसने कहा, मुझे तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, कह। मेरे भाई, हालांकि सुलेमान इस वक्त हुकूमत कर रहे हैं, तो भी अदुनिया इसराइल का बादशाह बनने का ख्याल नहीं छोड़े हैं। उन्होंने बत्सबा के पास ये ख्याल से आते हैं। यहाँ बत्सबा को अदुनिया पे भरोसा नहीं है, तो उन्होंने अदुनिया से उनके काम के बारे में पूछते हैं। अदुनिया बताते हैं कि उन्होंने सुलह के ख्याल से आए हैं। तो बत्सबा अदुनिया से बोलते हैं, बोलते जाओ, बोलते जाओ। दूसरे अल्फाजों में बत्सबा का बोलने का मतलब यह है कि उन्होंने सुन रहे हैं। आयत 15 पढ़ेंगे। उसने कहा, तू जानती है कि सल्तनत मेरी थी और सब इसराइली मेरे तरफ मुतवज्जो थे कि मैं सल्तनत करूं, लेकिन सल्तनत पलट गई और मेरे भाई की हो गई, क्योंकि खुदावंद की तरफ से ये उसकी थी। तो यहाँ अदुनिया का बोलने का मतलब ये था कि उन्होंने लोगों में सुलेमान से भी ज़्यादा मशहूर थे और लोग चाहते थे कि उन्होंने इसराइल के बादशाह बनना। मगर यहाँ अदुनिया ये भी बताते हैं कि खुदा चाहता था कि मैं बादशाह नहीं बनना बल्कि सुलेमान बनना। आयत 16 और 17 पढ़ेंगे। सो मेरी तुझसे एक दरखास्त है, ना मंजूर ना कर। उसने कहा, बयान कर। उसने कहा, ज़रा सुलेमान बादशाह से कहे, क्योंकि वो तेरी बात को नहीं टालेगा कि अभिषाक शुनामित को मुझे ब्याह दे। तो यहाँ अदुनिया का बोलने का मतलब ये है कि क्योंकि बादशाहत मेरे हाथ से ले ली गई है, तो मेरी एक छोटी सी अर्जी है। मैं चाहता हूँ कि अभिषाक मेरी बीवी बने। अभिषाक आप लोगों को याद होगा कि दाऊद के आखिरी दिनों में दाऊद का ख्याल करी और दाऊद की देखरेख करी। अब हम आयत 18 से 21 पढ़ेंगे। बत्सबा ने कहा, अच्छा, मैं तेरे लिए बादशाह से अर्ज करूंगी। बस बत्सबा सुलेमान बादशाह के पास गई कि उससे अदुनिया के लिए अर्ज करे। बादशाह उसके इस्तकबाल के वास्ते उठा और उसके सामने झुका, फिर अपने तख्त पर बैठा और उसने बादशाह की माँ के लिए एक तख्त लगवाया। सो वो उसके दाहिने हाथ बैठी और कहने लगी, मेरी तुझसे एक छोटी सी दरखास्त है, तू मुझसे इनकार ना करना। बादशाह ने उसे कहा, ए मेरी माँ, इरशाद फरमा, मुझे तुझसे इनकार ना होगा। उसने कहा, अभिषाक शुनामित तेरे भाई अदुनिया को ब्याह दी जाए। प्यारे भाई बहन, ये एक अजीब अर्जी थी। अदुनिया ये जानते थे कि सुलेमान कभी भी अपने माँ का इनकार नहीं करेंगे। उनकी माँ जो भी सुलेमान से पूछेंगी, सुलेमान अपने माँ की अर्जी को पूरा करेंगे। इसलिए अदुनिया सीधे सुलेमान के पास जाने के बजाय बत्सबा के पास गए। आयत 22 और 23 में लिखा हुआ है, जरा गौर से सुनो। सुलेमान बादशाह ने अपनी माँ को जवाब दिया कि तू अभिषाक शुनामित ही को अदुनिया के लिए क्यों मांगती है? उसके लिए सल्तनत भी मांग, क्योंकि वो तो मेरा बड़ा भाई है। बल्कि उसी के लिए क्या अब्यातार काहिन और जरूया के बेटे योआब के लिए भी मांग। तब सुलेमान बादशाह ने खुदावंद की कसम खाई और कहा कि अगर अदुनिया ने ये बात अपनी ही जान के खिलाफ नहीं कही, तो खुदा मुझसे ऐसा ही बल्कि इससे भी ज्यादा करे। असल में अदुनिया जो काम करे थे कि उन्होंने सल्तनत की तरफ बढ़े थे। उन्होंने एक खतरनाक काम कर रहे थे, मगर चालाकी के साथ कर रहे थे। अदुनिया जो हैं
سلیمان کے بڑے بھائی تھے اور سلیمان یہ بات سے واقف تھے کہ ان کے بھائی ادونیا داؤد مرنے سے پہلے اپنے آپ کو اسرائیل کا بادشاہ ٹھہرا لینا چاہتے تھے۔ سلیمان ادونیا کے یہ بدماشی سے واقف تھے، حالانکہ بتسبا محسوس کرے کہ ادونیا کی عرضی ایک اچھی عرضی ہے، مگر سلیمان ادونیا کے چالاکی کو جان لیے۔ آیت 24 اور 25 میں لکھا ہوا ہے، سو اب خداوند کی حیات کی قسم جس نے مجھ کو قیام بخشا اور مجھ کو میرے باپ داؤد کے تخت پر بٹھایا اور میرے لیے اپنے وعدے کے مطابق ایک گھر بنایا، یقیناً ادونیا آج ہی قتل کیا جائے گا۔ اور سلیمان بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو بھیجا، اس نے اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا۔ ادونیا کی موت بہت ہی خطرناک تھی، ہے نا؟ یعنی کہ انہوں اپنے آپ سے یہ کام کر لیے کہ اپنے آپ سے اپنی موت کو بلا لیے۔ مگر ایک بات یہ اچھی ہوئی کہ اب جو ہے سلیمان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا کہ کوئی ان کا مخالف ہو سکتا ہے۔ ادونیا کسی بھی وقت ان کے لیے خطرہ بن سکتے تھے، اور ادونیا کی موت کے وجہ سے سلیمان یہ خطرے سے بچ گئے۔ میرے بھائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ بعض وقت خدا کام کرتا ہے اور ہم کو خطرے سے بچاتا ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ سلیمان خطرے سے بچے رہے، اور میں یقین کرتا ہوں کہ خدا یہاں کام کرا۔ حالانکہ ادونیا اپنے طرف سے قدم اٹھائے، لیکن وہ اپنی جال میں پھنس گئے۔ سلیمان ان کے تخت کو قائم کرنے کے لیے اور ان کے سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے ادونیا کو قتل کرنا ضروری تھا۔ تو ادونیا کو قتل کرنے کے بعد سلیمان یہ محسوس کرے جو ادونیا کا ساتھ دیے ان لوگوں کو ان کے عہدے سے ہٹا دینا ان کے لیے اچھا رہے گا۔ یہ بات انہوں سوچے، یعنی کہ سلیمان کے لیے اچھا رہے گا اگر انہوں یہ کام کرتے ہیں۔ آیت 26 اور 27 پڑھیں گے۔ پھر بادشاہ نے ابیاتار کاہن سے کہا، تو اناتوت کو اپنے کھیتوں میں چلا جا، کیونکہ تو واجب القتل ہے، پر میں اس وقت تجھ کو قتل نہیں کرتا، کیونکہ تو میرے باپ داؤد کے سامنے خداوند یہوہ کا صندوق اٹھایا کرتا تھا، اور جو مصیبت میرے باپ پر آئی وہ تجھ پر بھی آئے۔ سو سلیمان نے ابیاتار کو خداوند کے کاہن کے عہدے سے برطرف کیا، تاکہ وہ خداوند کے اس قول کو پورا کرے جو اس نے سیلا میں ایلی کے گھرانے کے حق میں کہا تھا۔ ابیاتار جو ہیں ہارون کے نسل سے تھے، مگر ان کو ان کے عہدے سے نکالا گیا کیونکہ انہوں ادونیا کا ساتھ دیے۔ انہوں اس لیے قتل نہیں کیے گئے کیونکہ انہوں داؤد کا ساتھ دیے جب داؤد کے بیٹے ابسلام داؤد کے خلاف اپنا سر اٹھائے۔ اب ہم آیت 28 سے 30 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور یہ خبر یوآب کو پہنچی، کیونکہ یوآب ادونیا کا تو پیرو ہو گیا تھا، گو وہ ابسلام کا پیرو نہیں ہوا تھا۔ سو یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگا اور مذبح کے سنگ پکڑ لیے، اور سلیمان بادشاہ کو خبر ہوئی کہ یوآب خداوند کے خیمے کو بھاگ گیا ہے، اور دیکھ وہ مذبح کے پاس ہے۔ تب سلیمان نے یہودا کے بیٹے بنایا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر اس پر وار کر۔ سو بنایا خداوند کے خیمے کو گیا، اور اس نے اس سے کہا، بادشاہ یوں فرماتا ہے کہ تو باہر نکلا۔ اس نے کہا، نہیں، بلکہ میں یہیں مروں گا۔ تب بنایا نے لوٹ کر بادشاہ کو خبر دی کہ یوآب نے یوں کہا ہے، اور اس نے مجھے یوں جواب دیا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب یوآب سنے کہ ابیاتار اور ادونیا کو کیا ہوا، تو انہوں خداوند کے خیمے کو بھاگے اور مذبح کے سنگ پکڑ لیے۔ سلیمان جو ہیں یہویدا کے بیٹے بنایا کو چنے یوآب کو قتل کرنے کے لیے۔ بنایا یوآب کے پاس گئے اور ان کو خیمے کے باہر آنے کے لیے بولے۔ یوآب یہ بات کا انکار کر دیے، یہ بولتے ہوئے کہ اگر میرے کو مرنا ہے تو میں یانچ مروں گا۔ آیت 31 اور 32 پڑھیں گے۔ تب بادشاہ نے اس سے کہا، جیسے اس نے کہا ویسا ہی کر، اور اس پر وار کر اور اسے دفن کر دے، تاکہ تو اس خون کو جو یوآب نے بے سبب بہایا
مجھ پر سے اور میرے باپ کے گھر پر سے دور کر دے، اور خداون اس کا خون الٹا اسی کے سر پر لائے گا، کیونکہ اس نے دو شخصوں پر جو اس سے زیادہ رازباز اور اچھے تھے، یعنی کہ نیر کے بیٹے ابی نیر پر جو اسرائیلی لشکر کا سردار تھا، اور یتر کے بیٹے امسا پر جو یہودا کی فوج کا سردار تھا، وار کیا اور ان کو تلوار سے قتل کیا، اور میرے باپ داؤد کو معلوم نہ تھا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یوآب ایک خونی آدمی تھے۔ آیت 33 اور 34 میں لکھا ہوا ہے، سو ان کا خون یوآب کے سر پر اور اس کی نسل کے سر پر ابد تک رہے گا، لیکن داؤد پر اور اس کی نسل پر اور اس کے گھر پر اور اس کے تخت پر ابد تک خداوند کی طرف سے سلامتی ہوگی۔ تب یہویدا کا بیٹا بنایا گیا، اور اس نے اس پر وار کر کے اسے قتل کیا، اور وہ بیابان کے بیچ اپنے ہی گھر میں دفن ہوا۔ تو میرے بھائی، یوآب کا قتل اس لیے ہوا کیونکہ وہ سلیمان کے خلاف اپنا سر اٹھائے۔ سیمائی ایک اور آدمی تھے جو داؤد کے خلاف گئے تھے۔ داؤد سیمائی کو چھینا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ داؤد سیمائی سے وعدہ کرے کہ انہوں ان کی جان نہیں لیں گے، اور اب سلیمان سیمائی کے سامنے رکاوٹیں لاتے ہیں۔ آیت 36 میں لکھا ہوا ہے، پھر بادشاہ نے سیمائی کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ یروشلم میں اپنے لیے ایک گھر بنا لے اور وہیں رہے، اور وہاں سے کہیں نہ جانا۔ سلیمان جو ہیں سیمائی کو صرف ایک جگہ پہ اس لیے رہو بولے کیونکہ انہوں سیمائی پہ نظر رکھنا چاہتے تھے۔ جہاں کہیں بھی سیمائی جاتے تھے اپنے بغاوت کی بینچ ڈالتے تھے۔ سلیمان جو ہیں سیمائی کے ہر ایک حرکت پہ نظر رکھنا چاہتے تھے۔ آیت 37 اور 38 میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ جس دن تو باہر نکلے گا اور نہر خدرون کے پار جائے گا، تو یقین جان لے کہ تو ضرور مارا جائے گا، اور تیرا خون تیرے ہی سر پر ہوگا۔ اور سیمائی نے بادشاہ سے کہا، یہ بات اچھی ہے، جیسا میرے مالک بادشاہ نے کہا ہے، تیرا خادم ویسا ہی کرے گا۔ سو سیمائی بہت دنوں تک یروشلم میں رہا۔ تو سلیمان سیمائی کو حکم کرے انہوں یروشلم میں گھر بنا لینا اور اسی شہر میں رہنا۔ ان کو ان کے نسل کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور سیمائی سلیمان سے وعدہ کرے کہ انہوں ان کے یہ حکم پہ عمل کریں گے۔ آیت 39 اور 40 میں لکھا ہوا ہے، اور 3 برس کے آخر میں ایسا ہوا کہ سیمائی کے نوکروں میں سے 2 آدمی جات کے بادشاہ آکس بن ماکا کے ہاں بھاگ گئے، اور انہوں نے سیمائی کو بتایا کہ دیکھ تیرے نوکر جات میں ہیں۔ سو سیمائی نے اٹھ کر اپنے گدھے پر زین کسا اور اپنے نوکروں کی تلاش میں جات کو آکس کے پاس گیا، اور سیمائی جا کر اپنے نوکروں کو جات سے لے آیا۔ تو یہاں سیمائی جو ہیں یروشلم سے باہر ہو گئے۔ انہوں ایسا کام کر کے سلیمان کے حکم کے خلاف گئے۔ سلیمان کو بتایا گیا کہ سیمائی کیا حرکت کرے ہیں، اور سلیمان سیمائی کو بلاتے ہیں۔ آیت 43 سے 46 میں لکھا ہوا ہے، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں، پس تو نے خداوند کی قسم کو اور اس حکم کو جس کی میں نے تجھے تاکید کی کیوں نہ مانا؟ اور بادشاہ نے سیمائی سے یہ بھی کہا، تو اس ساری شرارت کو جو تو نے میرے باپ داؤد سے کی، جس سے تیرا دل واقف ہے، جانتا ہے، سو خداوند تیری شرارت کو الٹا تیرے ہی سر پر لائے گا، لیکن سلیمان بادشاہ مبارک ہوگا، اور داؤد کا تخت خداوند کے حضور ہمیشہ قائم رہے گا۔ اور بادشاہ نے یہویدا کے بیٹے بنایا کو حکم دیا، سو اس نے باہر جا کر اس پر ایسا وار کیا کہ وہ مر گیا، اور سلطنت سلیمان کے ہاتھ میں مستحکم ہو گئی۔ تو پیارے بھائی اور بہن، سیمائی کے قتل کے بعد ایسا ہوا کہ سلیمان داؤد کے وہ باتوں کو پورا کرے جو داؤد سلیمان کو بتائے تھے کہ یہ لوگوں کے ساتھ سلیمان کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ سلیمان وہ سارے لوگوں سے چھٹکارا پائے
جو لوگوں سے ان کو ڈر تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ان کے خلاف اٹھ سکتے ہیں۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کروں گا اور آتے سے وقت ہم باب 3 سے غور کرنا شروع کریں گے۔ آمین۔